اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام کرن حیدر ہے اور میں مدرسہ تعلیم القرآن کی طالب علم ہوں۔ آج میں آپ کے سامنے ایک انتہائی اہم ٹاپک لے کر آئی ہوں، بہت ضروری ٹاپک لے کر آئی ہوں، بہت مہم ٹاپک لے کر آئی ہوں، بہت امپورٹنٹ ٹاپک لے کر آئی ہوں، موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک لے کر آئی ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اسلام کا سیاسی نظام کیا ہے؟ What is the political system of Islam؟ یہ اتنا ضروری ٹاپک ہے، اتنا اہم ٹاپک ہے کہ اس کی آشنائی نہ ہونے کی وجہ سے آج امت بے راہ روی کا شکار ہے۔ آج تشیع کا شرازہ بکھرا ہوا ہے، کوئی جمہوریت کے ساتھ ہے، کوئی آمریت کے ساتھ ہے، کوئی خلافت کے ساتھ ہے، کوئی بادشاہت کے ساتھ ہے، اگر کوئی نہیں ہے تو امامت کے ساتھ نہیں ہے، اگر کوئی نہیں ہے تو ولایت فقیہ کے ساتھ نہیں ہے۔ اس کی واحد وجہ اس ٹاپک سے ناآشنائی ہے۔ اے قوم، وہی پھر ہے تباہی کا زمانہ، اے قوم وہی پھر ہے تباہی کا زمانہ، اسلام ہے پھر تیر و حوادث کا نشانہ، اے قوم وہی پھر ہے تباہی کا زمانہ، اسلام ہے پھر تیر و حوادث کا نشانہ، کیوں چپ ہے اسی شان سے پھر چھیڑ ترانہ، کیوں چپ ہے اسی شان سے پھر چھیڑ ترانہ، تاریخ میں رہ جائے گا مردوں کا فسانہ، مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو، مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو، لازم ہے کہ ہر فرد حسین ابن علی ہو۔ اتنا ضروری ٹاپک ہے، یہ اتنا اہم ٹاپک ہے کہ جس پہ ہمارے تمام اعمال ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اسلام کا سیاسی نظام کیا ہے؟ تو اسلام کا سیاسی نظام امامت ہے، اور امام کی غیر موجودگی میں اگر امام پردہ غیبت میں ہو تو اسلام کا سیاسی نظام ولایت فقیہ ہے۔ ایک بہت ضروری سوال، بہت اہم سوال کہ ہمیں سب سے پہلے ولایت فقیہ کس نے بتائی؟ ہمیں سب سے پہلے ولایت فقیہ کس نے سکھائی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ یہ مکتب کی کرامت تھی یا فیضان نظر تھا؟ آخر اس قوم کو ولایت فقیہ کا کنسیپٹ دیا کس نے؟ آیا امام سے سیکھا ہے یا قوم خود اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ ہم نے امام کی غیر موجودگی میں ہم نے ان فاسقوں کے پاس نہیں جانا، ہم نے ان چوروں کے پاس نہیں جانا، ہم نے ان لٹیروں کے پاس نہیں جانا، ہم نے ان ظالموں کے پاس نہیں جانا، ہم نے طاغوتوں کے پاس نہیں جانا، لیکن ہم نے کس کے پاس جانا ہے؟ ہم نے امام کے نائبین کے پاس جانا ہے، ہم نے امام کے نمائندوں کے پاس جانا ہے، ہم نے فقیہ کے پاس جانا ہے۔ لیکن افسوس ہے ان انسانوں پر، ان لوگوں پر کہ جنہوں نے نہ تو امام سے اس بات کو سمجھا، نہ امام سے ولایت فقیہ کو سمجھا، اور نہ خود اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہم نے ان چوروں کے پاس نہیں جانا، ہم نے ان لٹیروں کے پاس نہیں جانا، ہم نے ان ظالموں کے پاس نہیں جانا، ہم نے ان طاغوتوں کے پاس نہیں جانا۔ تو آج میں ولایت فقیہ کو
امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث سے بیان کروں گی جو عمر بن حنظلہ کے نام سے معروف و مشہور ہے۔ یہ حدیث جو عمر بن حنظلہ کے نام سے معروف و مشہور ہے، اس میں سب سے پہلا میرا سوال یہ ہے کہ عمر بن حنظلہ کون ہے؟ تو عمر بن حنظلہ امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام محمد باقر علیہ السلام کے شاگرد اور صحابی ہیں۔ آپ ایک معروف و مشہور راوی ہیں۔ آپ کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ ہشام بن سالم جیسے بزرگ صحابی اور زرارہ جیسے بزرگ صحابی نے آپ کی بہت سی حدیثوں کو نقل کیا ہے۔ یہ حدیث جو عمر بن حنظلہ کے نام سے معروف ہے، اس حدیث سے ہمارے کن کن علماء نے ولایت فقی پر دلیل قائم کی ہے؟ تو اس حدیث سے ہمارے بہت سے علماء کرام نے ولایت فقی پر دلیل قائم کی ہے۔ جو گزر چکے ہیں ان میں محقق کرکی ہیں، محقق نراکی ہیں، صاحب جواہر ہیں اور ایک بزرگ صحابی شیخ انصاری ہیں، اور حال ہی میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات کہ جنہوں نے ولایت فقی پر دلیل قائم کی اور انقلاب اسلامی کی بنیاد بھی اسی حدیث سے رکھی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث بیان کروں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عمر بن حنظلہ قال سألت ابا عبد اللہ الرجلین من اصحابنا بینہما منازعۃ فی الدین او میراث فتحاکما الی السلطان و الی القضاۃ ایحل ذلک؟ قال من تحاکم الیہم فی حق او باطل فانما تحاکم الی الطاغوت وما يحكم الله فإنما يأخذه سحتا وإن كان حقا ثابتا له لأنه أخذه بحكم الطاغوت وما أمر الله أن يغفر به۔ مومنین کرام غور کیجئے گا، یہ حدیث کا ابتدائی حصہ ہے۔ ابھی میں آپ کے سامنے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ابتدائی حصہ، حدیث کا ابتدائی حصہ بیان کروں گی، ابتدائی حصہ واضح کروں گی، اور باقی حصہ اگر اللہ نے توفیق دی تو میں آپ کی خدمت میں آئندہ عرض کروں گی۔ عن عمر بن حنظلہ، عمر بن حنظلہ سے روایت ہے، قال سألت ابا عبداللہ، عمر بن حنظلہ فرماتے ہیں میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا۔ اب یہاں پہ بعض لوگوں کے ذہنوں میں سوال آتا ہے کہ ابا عبداللہ تو امام حسین علیہ السلام کا لقب ہے، تو کیا یہ حدیث امام حسین علیہ السلام کی ہے؟ تو نہیں، یہ حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہے۔ ہمارے دو اماموں کا لقب ابا عبداللہ ہے، ایک امام حسین علیہ السلام کا لقب ابا عبداللہ ہے اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا لقب ابا عبداللہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو ابا عبداللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ تو امام حسین علیہ السلام کو ابا عبداللہ اس لیے کہا جاتا ہے، ابا کہتے ہیں باپ کو، اور عبداللہ یعنی بندگان خدا کے باپ۔ امام حسین علیہ السلام نے بندگان خدا کو یزیدیت اور طاغوتیت سے نجات دلائی اور راہ نجات پیدا کی، اس لیے امام حسین علیہ السلام کو ابا عبداللہ کہا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو ابا عبداللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا ان کے کسی فرزند کا نام عبداللہ تھا؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام کے کسی بھی فرزند کا نام عبداللہ نہیں تھا، اور اگر ہے بھی تو ان کے لقب کی وجہ یہ نہیں ہے، بلکہ ابا کہتے ہیں باپ کو اور عبداللہ یعنی بندگان خدا کے باپ۔ جب شریعت آل محمد بکھر گئی تھی، جب اسلام کا شرازہ بکھر گیا تھا، اس وقت
امام جعفر صادق علیہ السلام نے شریعت آل محمد سے انسانیت کو آشنا کیا، بندگان خدا تک شریعت آل محمد کو زندہ رکھا، انسانیت کو شریعت آل محمد سے آشنا کیا، اس لیے امام جعفر صادق علیہ السلام کو ابا عبداللہ کہا جاتا ہے۔ عمر بن حنظلہ فرماتے ہیں، سألت ابا عبداللہ، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا، الرجلین من اصحابنا بینہما منازعۃ فی الدین او میراث، دو آدمیوں کے متعلق جو ہمارے ساتھی ہیں اور آپ کے شیعہ ہیں، ان دونوں کے درمیان لین دین کے معاملے میں یا میراث کے معاملے میں جھگڑا ہو گیا، فتحاکما الی السلطان و الی القضاۃ، تو وہ فیصلہ کروانے کے لیے وقت کے حاکم کے پاس چلے جاتے ہیں یا اس کے قاضی کے پاس چلے جاتے ہیں۔ ایحل ذالک، کیا یہ جائز ہے؟ اے امام سے سوال کیا، اے امام ایحل ذالک، کیا یہ جائز ہے کہ شیعہ ہو آپ کا اور جائے کسی اور کے در پہ، عاشق ہو آپ کا اور حاکم بنائے کسی اور کو، موالی ہو آپ کا اور جج بنائے کسی اور کو، قصیدے پڑھے آپ کے اور ووٹ دے کسی اور کو، کیا یہ جائز ہے؟ اسی کا نام دو رنگی ہے، اسی لیے تو کہا دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراپا موم ہو جا یا سنگ ہو جا۔ سوال کیا، ایحل ذالک، کیا یہ جائز ہے کہ شیعہ ہو آپ کا اور جائے کسی اور کے پاس؟ تو اس جواب میں امام فرماتے ہیں، امام جعفر صادق فرماتے ہیں، قال من تحاکم الیہم فی حق او باطن، کہ جو بھی انہیں اپنا حاکم بنائے حق بات پہ یا باطل بات پہ، فإنما تحاکم الی الطاغوت، تو اس نے در حقیقت طاغوت کو اپنا حاکم بنایا ہے، وما یحکم اللہ، اور وہ طاغوت جو بھی حکم دے، فإنما یأخذہ سحتا، تو اس سے لینا حرام ہے۔ جی مومنین کرام، دیکھیے گا کہ کس قدر سخت روایت بیان کی ہے امام علیہ السلام نے۔ امام فرماتے ہیں کہ مومن کا اپنا مال ہے، پاک و پاکیزہ مال ہے، اگر وہ طاغوت کے وسیلے سے لے، طاغوت کے ہاتھوں سے لے، تو وہ اس کے لیے حرام ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر میری جائیداد ہے، میری پراپرٹی ہے، میرا مال ہے، پاک و پاکیزہ مال ہے، اگر میں اسے طاغوت کے وسیلے سے لوں گی، طاغوت کے ہاتھ سے لوں گی، تو امام فرماتے ہیں کہ وہ حرام ہے۔ سوال یہ ہے کہ مومن کا اپنا مال ہے، اگر وہ طاغوت کے وسیلے سے لیتا ہے تو اس کے لیے کیسے حرام ہو جاتا ہے؟ کیوں حرام ہو جاتا ہے؟ آخر مومن کا اپنا مال ہے تو اس کے لیے کیسے حرام ہو گیا؟ فرمایا فإنما یأخذہ سحتا وإن کان حقا ثابتا لہ لأنہ اخذہ بحکم الطاغوت۔ امام فرماتے ہیں کہ مومن کا اپنا مال ہے، اگر وہ طاغوت کے ہاتھوں سے لیتا ہے تو اس کے لیے حرام ہو جاتا ہے۔ یہاں میں جواب سے پہلے یہاں دو باتیں عرض کرنا چاہتی ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ جو ہمیں نانی اماں اور دادی اماں نے سکھایا ہے، ہمیں اپنے ذہن کو اس سے آگے لے کر جانا ہے، آگے نکلنا ہے، ہم نے وہاں تک محدود نہیں رہنا، بلکہ ہم نے اس سے آگے بڑھنا ہے۔ انہوں نے ہمیں کیا سکھایا ہے؟ انہوں نے ہمیں سکھایا ہے
کہ صرف دو ہی چیزیں نجس ہیں، ایک کتا اور دوسرا خنزیر، لیکن بات اس سے بڑھ کر ہے، جیسے عظمت کی باتیں کبھی بڑھ کر ہوا کرتی ہیں۔ حکیم امت بیان کرتے ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، اسی روز و شب میں الجھ کے نہ رہ جا، اسی روز و شب میں الجھ کے نہ رہ جا، کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں، تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں، تو جیسے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، بلندی کے بعد ایک بلندی اور بھی ہے، عظمت کے بعد ایک عظمت اور بھی ہے، اسی طرح ہر پستی کے بعد ایک پستی اور بھی ہے، ہر ذلت کے بعد ایک ذلت اور بھی ہے، ہر رسوائی کے بعد ایک رسوائی اور بھی ہے، اور ہر نجاست کے بعد ایک نجاست اور بھی ہے، اور کبھی پستی کتے اور خنزیر سے بھی بدتر ہوتی ہے، کبھی نجاست کتے اور خنزیر سے بھی بدتر ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کون سی نجاست ہے جو کتے اور خنزیر سے بھی بدتر ہے؟ تو مومنین کرام غور کیجئے گا، وہ پستی جو کتے اور خنزیر سے بھی بدتر ہے، وہ نجاست جو کتے اور خنزیر سے بھی بدتر ہے، وہ طاغوتیت کی نجاست ہے، اور اللہ تعالیٰ نے طاغوت کے انکار کا حکم دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طاغوت کے انکار کا حکم کہاں دیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ طاغوت کے انکار کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 میں ارشاد فرماتا ہے، فَمَن يَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لے آیا، اسی نے مضبوط رسی کو تھام لیا، اسی نے مضبوط سہارے کو تھام لیا، اسی نے عروۃ الوثقیٰ کو تھام لیا۔ عروۃ الوثقیٰ یعنی مضبوط رسی، عروۃ الوثقیٰ یعنی مضبوط سہارا۔ حدیث میں ہے کہ عروۃ الوثقیٰ یعنی ولایت امیر المومنین، عروۃ الوثقیٰ یعنی ولایت علی ابن ابی طالب۔ اس کا میں ترجمہ اس طرح سے بیان کروں گی کہ علی کی ولایت اسی کے نصیب میں ہوگی جو طاغوت کا انکار کرے گا، علی کی ولایت اسی کو ملے گی جو طاغوت کا انکار کرے گا، علی کی ولایت اسی کو ملے گی جو طاغوت کا انکار کرے گا، علی کی ولایت اسی کے مقدر میں ہوگی جو طاغوت کا انکار کرے گا۔ تو اس سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ جس نے بھی علی کا چاہنے والا وہی ہوگا جو طاغوت کا انکار کرے گا، علی کا پیروکار وہی ہوگا جو طاغوت کا انکار کرے گا، علی کا عاشق وہی ہوگا جو طاغوت کا انکار کرے گا، علی کا موالی وہی ہوگا جو طاغوت کا انکار کرے گا، علی کا چاہنے والا وہی ہوگا جو طاغوت کا انکار کرے گا، اور علی کا شیعہ وہی ہوگا جو طاغوت کا انکار کرے گا۔ اب میں یہاں چند جملے مولا کائنات کی شان میں عرض کرنا چاہتی ہوں۔ مسجد میں ہے علی تو منبر پہ ہیں علی، مسجد میں ہے علی
تو منبر پہ ہیں علی، مسجد میں ہیں علی تو منبر پہ ہیں علی، کعبہ گواہ ہے دوش پیمبر پہ ہیں علی، مسجد میں ہیں علی تو منبر پہ ہیں علی، کعبہ گواہ ہے دوش پیمبر پہ ہیں علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہیں علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہیں علی، جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ ہے علی، ہر جاں علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، ہر جاں علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ سوال یہ ہے، امام فرماتے ہیں فَإِنَّمَا يَأْخُذُهُ سُحْتًا وَإِنْ كَانَ حَقًّا ثَابِتًا لَهُ لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الطاغوت۔ امام فرماتے ہیں کہ مومن کا اپنا مال ہے، اگر وہ طاغوت کے وسیلے سے لیتا ہے تو اس کے لیے حرام ہو جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ کیسے حرام ہو جاتا ہے، جبکہ تو وہ مومن کا اپنا پاک و پاکیزہ مال ہے، اپنا مال ہے، اپنا حق ہے، تو وہ کیسے حرام ہو گیا؟ تو یہاں میں ایک مثال سے واضح کرتی چلوں، غور کیجیے گا مومنین کرام، توجہ کی طلبگار ہوں کہ ایک سیب جسے اللہ تعالیٰ نے پاک و پاکیزہ خلق کیا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے پاک و پاکیزہ بنایا ہے، اب اگر وہ پاک و پاکیزہ سیب کسی گندی نالی میں گر جائے، کسی نجاست میں گر جائے، تو اب اگر کوئی اسے گندی نالی سے لے، کسی نجاست سے لے، تو اب آپ مجھے بتائیے گا کیا وہ پاک و پاکیزہ رہے گا؟ بولیے گا کیا وہ پاک و پاکیزہ رہے گا؟ تو بس جس طرح سے یہ پاک و پاکیزہ سیب اگر کسی گندی نالی سے لیا جائے تو وہ نجس ہو جاتا ہے، حرام ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح اگر مومن اپنا پاک و پاکیزہ مال طاغوت کے ہاتھوں سے لے گا، طاغوت کے وسیلے سے لے گا، تو وہ اس کے لیے حرام ہو جاتا ہے۔ امام فرماتے ہیں لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الطاغوت۔ کیوں حرام ہو جاتا ہے؟ کیونکہ اسے طاغوت کے وسیلے سے لیا ہے، نجس جگہ سے لیا ہے، نجاست سے لیا ہے، اس لیے اس کا اپنا مال اس کے لیے حرام ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں وَمَا أَمَرَ اللَّهُ أَن يَكْفُرُ بِهِ، اور اللہ نے حکم دیا ہے کہ طاغوت کا انکار کرنا ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے، قرآن مجید میں بار بار اللہ ہر جگہ فرما رہا ہے طاغوت کا انکار کرو۔ تو سوال یہ ہے کہ ہمیں طاغوت کی شناخت کیسے ہوگی؟ غور کیجئے گا، بہت اہم سوال ہے، بہت ضروری سوال ہے کہ ہمیں طاغوت کی شناخت کیسے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں طاغوت کا تذکرہ بہت زیادہ کیا ہے۔ حکیم امت بیان کرتے ہیں حریف نقطہ توحید ہو سکا نہ حکیم، حریف نقطہ توحید ہو سکا نہ حکیم، نگاہ چاہیے اسرار لا الہ کے لیے۔ تو جیسے لا الہ کی شناخت کے لیے نگاہ کی ضرورت ہے، بالکل اسی طرح طاغوت کی شناخت کے لیے بھی نگاہ کی ضرورت ہے۔ یہ نگاہ اتنی ضروری ہے، اگر یہ نگاہ نہ ہو تو یہ لوگ عبید اللہ ابن زیاد کو امام حسین سمجھ بیٹھتے ہیں۔ اگر یہ نگاہ نہ ہو تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ طاغوت کے لیے زمان پاک میں کبھی اس کے لیے دعائے جوشن کبیر پڑھی جاتی ہے، کبھی اس کے قافلے کو قافلے حسینی سمجھتے ہیں، کبھی اس کے خیمے کو خیمے حسینی سمجھتے ہیں، اور کبھی اس کے جوانوں کو علی اکبر سمجھتے ہیں، اور کبھی اس کے بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر سمجھ بیٹھتے ہیں۔ یہ سب نگاہ نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ تو طاغوت کی شناخت کیسے ہوگی؟ طاغوت کی شناخت ہمیں طاغوت کی شناخت کے لیے ہمیں نگاہ کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد ایک سوال میرا کہ
امام علیہ السلام نے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے کس آیت کو دلیل بنا کر طاغوت کا انکار کرنے کا حکم دیا ہے؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے سورہ نساء کی آیت نمبر 60 کو دلیل بنا کر طاغوت کے انکار کا حکم دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا۔ الم ترا، کیا نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، یزعمون، جو فقط اور فقط گمان کرتے ہیں، انہم، یہ کہ، آمنو، ہم ایمان لاتے ہیں، بما انزل الیک، اے نبی جو آپ پر نازل ہوا، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، اور وہ چاہتے یہ ہیں کہ طاغوت کو اپنا حاکم بنائیں، وقد امروا ان یکفروا بہ، اور اللہ تعالیٰ نے تو حکم دیا ہے کہ طاغوت کا انکار کرنا ہے، وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ ان کو گمراہ کرے، ان لوگوں کو گمراہ کرے بہت دور تک۔ تو اس آیت سے جو ہمیں پیغام ملتے ہیں وہ 4 پیغام ملتے ہیں۔ سب سے پہلا پیغام یہ ہے، وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، کہ طاغوت کا انکار حکم خدا ہے، طاغوت کا انکار حکم رسول ہے، طاغوت کا انکار حکم امام ہے، طاغوت کا انکار حکم دین ہے، طاغوت کا انکار حکم قرآن ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا پیغام ملتا ہے وہ یہ ہے کہ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ طاغوت کو اپنا حاکم بنائیں۔ تو اس سے جو ہمیں پیغام ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، کہ طاغوت سے ہر طرح کی سازگاری حرام ہے۔ اس کے بعد جو تیسرا پیغام ملتا ہے وہ یہ ہے، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف جو یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، اے نبی جو آپ پر نازل ہوا اور جو آپ سے پہلے لوگوں پر نازل ہوا، ہم اس سب پر ایمان لاتے ہیں۔ جو بھی طاغوتوں کے پاس جاتے ہیں وہ مومن نہیں ہوتے، جو بھی طاغوتوں کے پاس جاتے ہیں، قرآن کہتا ہے یزعمون، وہ خیالی مومن ہیں۔ جو بھی طاغوتوں کے پاس جاتے ہیں ان کا ایمان کمزور ہے، جو بھی طاغوتوں کے پاس جاتے ہیں ان کا ایمان وہم و گمان کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو چوتھا پیغام ملتا ہے وہ یہ ہے کہ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، کہ جو بھی طاغوتوں کے پاس فیصلے کروانے جاتے ہیں وہ شیطان کے جال میں پھنس جاتے ہیں، وہ شیطان کے جھگڑے میں جگڑ جاتے ہیں۔ اس کے بعد کہ آج مومنین کی ذمہ داری کیا ہے، آج مومنین کا فریضہ کیا ہے، تو یہاں میں مومنین کی بہت زیادہ توجہ کی طلبگار ہوں۔ غور کیجئے گا کہ آج مومنین کی ذمہ داری کیا بنتی ہے۔ آج مومنین کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ جب وقت کے امام عصر پردہ غیبت میں ہوں تو ہمیں ولایت فقیہ کے زیر سایہ زندگی بسر کرنی چاہیے، ہمیں امام کے نائبین کے زیر سایہ زندگی بسر کرنی چاہیے، ہمیں امام کے نمائندوں کے زیر سایہ زندگی بسر کرنی چاہیے۔
جس طرح سے اگر حضرت موسیٰ پردے غیبت میں ہو تو حضرت ہارون کا ساتھ دینا چاہیے. اگر کوفے میں امام حسین نہ ہو تو حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ دینا چاہیے. اور اسی طرح آج کے دور میں اگر وقت کے امام عصر اجر اللہ تعالی فرجہ شریف پردے غیبت میں ہوں تو ان کے نائبین فرزند علی، فرزند زہرا، فرزند حسین، رہبر انقلاب، رہبر معظم حضرت آیت اللہ سید علی خامنہئی کا ساتھ دینا چاہیے. اسی کے ساتھ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو حدیث کا بقیہ حصہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گی.